الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین۔ محرم الحرام اور اس میں رکھے جانے والے روزے، بالخصوص عاشورہ کا روزہ، اس سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملانا مستحب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ تو یہ جو ہم نے پوری تفصیل پڑھی، اس تفصیل سے چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کو ہم نے چند نکات میں بیان کیا ہے، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے، یہ جو ماہ محرم کے روزے ہیں، ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، اور ماہ محرم کے روزے صرف 9 اور 10 کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس مہینے کے ہر روزہ رکھنے پر بڑی فضیلت ہے۔ تو انسان جتنی وسعت رکھتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے اور اس سعادت سے فائدہ اٹھائے۔ فضیلت کی بات ہے۔ پہلا نقطہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ 9-10 کا ہی رکھنا ہے، کیونکہ 10 کی ایک فضیلت زیادہ ہے، لیکن پورا جو محرم کا مہینہ ہے اس کے سارے روزے ہی فضیلت والے ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ آپ کا ہو گیا۔ دوسرا نقطہ، ماہ محرم کے جو روزے ہیں، ماہ محرم کے روزے ان روزوں کو باقی مہینوں کے روزوں سے زیادہ افضلیت، فضیلت حاصل ہے، اور ان میں بھی 10 محرم کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ پورے محرم کے روزے دیگر مہینوں یعنی رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان میں بھی 10 محرم کا روزہ زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمیں جو معلوم ہوتا ہے اس پوری تفصیل سے، وہ یہ ہے کہ تنہا عاشورہ کا روزہ، یعنی کہ صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ ملایا جائے۔ اب چاہے آپ 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اب یہ ہوتا ہے، بعض اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ پہلے یہود جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اب یہود روزہ نہیں رکھتے، تو اب ان سے مشابہت نہیں ہے، تو اب کوئی روزہ نہ بھی ملائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس بات سے اتفاق کرنا کچھ مشکل ہے، کیونکہ یہود کے اندر ابھی بھی وہ لوگ جو جن کی مذہب سے ایک باہم آہنگی ہے، وابستگی ہے، وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو مشابہت ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں، تسلیم بھی کر لیں کہ یہود اس دن روزہ اب نہیں رکھتے، اب ان سے مشابہت نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حکم کسی علت کے ساتھ وارد ہو جائے، اب بعد میں وہ علت باقی رہے یا نہ رہے، یعنی فار ایگزامپل ایک حکم آ گیا، اس وقت تو ایک علت کی وجہ سے آیا تھا، جیسے رمل ہے، آپ جو طواف کرتے ہیں، اور طواف نہیں، جو آپ چکر لگاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، اس میں جو رمل ہوتا ہے، اور طواف قدوم کے اندر بھی رمل کرتے ہیں، تھوڑا تیز چلتے ہیں، حاجیوں کو پتہ ہوگا، تو وہ کفار کے اوپر رعب کی وجہ سے تھا۔ پہلے اس کی علت یہ تھی، اب تو کفار کا رعب ختم، اب تو وہاں کوئی کافر وافر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی وہ رمل کا حکم باقی ہے۔ رمل ہوتا ہے باقاعدہ، 2-3 مقام پر رمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ رمل کہتے ہیں، دوڑنے ٹائپ ہوتی ہے، جس کو ہم واک بھی کہتے ہیں، تیز قدموں کے ساتھ۔ تو اب رمل اب بھی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ علت نہیں ہے،
تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں علت اگرچہ ختم ہو گئی لیکن حکم جاری ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ یہود جو ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اس لیے اس کا احترام کرتے ہوئے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملانا چاہیے، اور اس کی فضیلت بھی ہے. اب دوسری بات یہ ہے، نمبر 5 پوائنٹ جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب اس کی خاص خصوصیت ہے، یہ صرف ایک ملانے کی حد تک ہے. جیسے پورے محرم کے روزے فضیلت والے ہیں، 9واں روزہ اور 11واں روزہ بھی اسی طرح فضیلت کا ہے. اس کی کوئی خاص فضیلت کافی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے کہ بھئی ہم نے 9 کا ہی رکھنا ہے یا ہم نے 11 کا ہی رکھنا ہے. یہ جیسے محرم کے باقی روزے ہیں اسی طرح کا یہ روزہ بھی ہے، البتہ یہ ہے کہ ہم اس کو عاشورہ کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل کرتے ہیں جو آپ نے بیان کی تھی. ٹھیک ہے. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو 11ویں تاریخ کا روزہ ہے، یعنی یہ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ ہے، یہ ایک استحبابی حکم ہے، کوئی وجوبی یا ضروری حکم نہیں ہے. یہ ایک استحبابی حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. اگر کوئی شخص اس مہینے کے کسی اور 2 روزے رکھنا چاہے تو وہ، یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی 10 کا نہیں رکھتا، 21 22 کا رکھ رہا ہے، یا کوئی رکھ رہا ہے 14 کا رکھ رہا ہے، 17 کا رکھ رہا ہے، تو وہاں کوئی ملانے کی قید نہیں ہے. ایک شروع سے رکھ لے، ایک آخر سے رکھ لے. یہ تو 10ویں روزے کے ساتھ ملانے کا جو استحبابی حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ مشابہت یہود سے نہ ہو. اب اگر کوئی کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ پاتا یا 11 کا نہیں رکھ پاتا اور عاشورہ کا تنہا روزہ رکھتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، وہ 10 کا روزہ رکھ لے. اگر وہ دوسرا روزہ اس کے ساتھ نہیں ملا پاتا پھر بھی وہ 10 کا روزہ رکھ لے، اس کو اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اب سب سے آخری اور مین پوائنٹ یہ کہ بھئی دیکھیں، یہ جو محرم کے یہ روزے ہیں یہ کوئی التزامی نہیں ہے کہ آپ نے بھئی لازم کر دینا ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے، آپ جبرن رکھوا رہے ہیں پورے گھر والوں سے. بھئی یہ روزے ہیں، یہ ایک استحباب ہے، ایک ایکسٹرا عبادت ہے، فضیلت کی حامل ہے. اس کو آپ جبرن یا اپنے اوپر لازم کر کے نہیں کر سکتے. ایک استحبابی حکم ہے، آپ اس کو اسی نیت سے رکھیں. کوئی یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسی باتیں جو اس روزوں کے ساتھ ذہن میں آ سکتی ہیں پوائنٹ، تو ہم نے ان کے اوپر تفصیل سے بات کی. تو آپ اس کو استحباب ہی سمجھ کر روزہ رکھیں. اس کو یہ نہ سمجھیں یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا اس کا رکھنا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک استحبابی حکم ہے، اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ فضیلت کے حامل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.